یسوع مسیح کے نام میں میری طرف سے بہت بہت سلام اور اس سیریز میں ویلکم۔ ہم اس سیریز میں دیکھ رہے ہیں کہ مسیح کی ذات جو ہے وہ خدا کے برابر کیسے ہے۔ کیسے جب ہم کہتے ہیں مسیحی، جب کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خداوند کا عکس ہے، اس کا اظہار ہے، اس کی ذات کا پرتو ہے، مسیحی خدا ہے، خداوند ہے، تو اس کو ہم کیسے ثابت کرتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے پرانے عہد نامے میں سے ہی بات کی ہے اور آج بھی پرانے عہد نامے سے ہی ہم نے بات کرنی ہے۔ نئے عہد نامے میں تو مسیح کی ذات کے لیے ایسے ایسے حوالے ہیں، وہ ریولیشنز ہیں، وہاں پہ تفسیر ہے، مکاشفے ہیں، بھید ہیں جو رسولوں پہ کھلے ہیں، کیونکہ انہوں نے مسیح کو روبرو دیکھا تھا، وہ سمجھ گئے تھے، وہ جان گئے تھے۔ لیکن ہم پہلے پرانے عہد نامے سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کی اور تقویت ہو کہ یہ منصوبہ تو شروع سے ہی تھا، ازل سے ہی تھا خداوند کا۔ اور یسایہ نبی کے ابھی تک ہم نے جو 3 ویڈیوز ویسے ہم نے بنائی ہیں، جو پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے ایک حوالہ شیئر کیا تھا، لیکن آج ہم نے وہ حوالے دیکھنے ہیں کہ جن کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں، بہت کم اس کے اوپر تعلیم ہے۔ ایک بڑا پاپولر حوالہ ہے اور وہ بڑا ٹھوس ثبوت ہے مسیح کی ذات کا کہ وہ خدا کے برابر ہے، اور وہ ہے یسایہ 9:6، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ خدائے قادر اور ابدیت کا باپ، یہ جو ٹائٹل ہیں یہ اس لڑکے کو مل رہے ہیں جو آنے والا مسیحا ہے، جو یسوع مسیح کے لیے پیشن گوئی ہے۔ وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے یسایہ 9:6 سے بھی کہ اس کی ذات جو ہے وہ تو خدا کی ذات ہے۔ اس لیے مسیح نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ یہ بڑے بڑے پاپولر حوالے ہیں جو مسیح کی ذات اقدس کو خدا کے برابر بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہم اس سے ہٹ کر، جو پاپولر حوالے ہیں اس سے ہٹ کر آج ہم بات کرنے لگے ہیں یسایہ 43 باب میں سے، اور پھر اس کے ساتھ اور بھی چھوٹے چھوٹے حوالے ہیں، وہ بھی میں شیئر کروں گا۔ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، تم میرے گواہ ہو اور میرا خادم بھی جسے میں نے برگزیدہ کیا، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہوا اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا، میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ یہاں پر اس حوالے میں خداوند جو ہے اپنی ذات کے بارے میں بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ میں ہی خدا ہوں، میں یہوہ میرا نام ہے، اور کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور یسایہ 40 باب سے آپ جب آگے چلتے جاتے ہیں نا تو وہاں پر آپ کو بارہا بار یہی بات ملے گی۔ خداوند کہتے ہیں میں تو کسی کو نہیں جانتا، کوئی خدا ہے ہی نہیں ہے، میں ہی یہوہ ہوں، میں وہی ہوں جو شروع سے تجھ سے کہتا آیا ہوں۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ زمین کو میں نے بنایا، آسمان میں نے تانا ہے، ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس حوالے میں مسیح کہاں پہ آ گئے جی؟ جیسے ہم نے پرانی ویڈیوز میں دیکھا، زبوروں میں سے ابھی تک آپ نے 2 ویڈیوز بنائی ہیں، ایک آپ نے چند حوالوں میں سے بنائی ہیں، پاپولر حوالوں میں سے، آپ ضرور وہ دیکھیں۔ یہاں پر جب ایک خاص خادم کی بات ہو رہی ہے تو اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ پہلے تو لکھا ہوا ہے کہ تم میرے گواہ ہو، یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور اس چیپٹر سے جب آپ پیچھے چلیں تو پتہ چلتا ہے بنی اسرائیل کو ایڈریس کیا ہوا ہے، یعقوب کو ایڈریس کیا ہوا ہے، اور یعقوب کے لیے بھی بائی دا وے خادم کا ورڈ یوز کیا ہوا، اور کافی جگہ خادم بنی اسرائیل کے لیے بھی، مقدس یعقوب کے لیے بھی، یسایہ میں، ان حوالوں میں آگے چلتے جائیں گے تو آپ کو بڑا ملیں گے۔ لیکن یہ خاص خادم کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں میرا برگزیدہ خادم، تاکہ تم جانو اور مجھ پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ اچھا، اب یہ خادم جو بات ہے یہ تو مسیح یسوع کی بات ہو رہی ہے ادھر، کیونکہ صحیفوں میں یسایہ 53 دیکھ لیں، 52 کی آخری آیات آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ برگزیدہ خادم کی بات یہ ہے، دکھ اٹھانے والا خادم بھی لکھا ہوا ہے، اور متی میں بھی لکھا ہوا ہے، متی کی انجیل میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی انہی حوالوں کو کوٹ کیا گیا جو مسیح کے ذات کے حوالے سے ہیں۔ صرف ایک میں اس سے پیچھے چیپٹر میں برگزیدہ کے حوالے سے حوالہ ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہے یسایہ 42 1-5 میں، وہاں پہ لکھا ہے، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے،
میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا، وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی، وہ مسلے و سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ سو آگے سارے کا سارا راستے کا انصاف کی بات ہے خدا ان کی۔ سو یہاں پہ بھی مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سو یسایہ نبی کا صحیفے میں ہمیں خداوند خادم کے طور پر بھی، دکھ اٹھانے والے خادم کے طور پہ بھی، بچے کے طور پہ بھی، لڑکے کے طور پہ بھی وہ ہمیں دکھایا گیا ہے کہ ایک مسیحا نے آنا ہے۔ اچھا اب آجے جو ہماری بات ہے کہ مسیح کو کیسے خدا کے برابر یہاں کہہ دیا گیا۔ سو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا کہ میرا برگزیدہ جو ہے اس پر ایمان لاؤ اور سمجھو کہ میں وہی ہوں، اور جب وہی ہوں خداوند کہتے ہیں تو خداوند خاص ایک اس طرف بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جیسے یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ میں ہی یہوہ ہوں اور میرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ سو خداوند نے اپنا پہلے شروع میں یہ بات بتا دی تھی کہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ موسیٰ کو کہا تھا بنی اسرائیل کے پاس جا اور ان کو کہے کہ وہ کہتے ہیں وہ جب میرے سے پوچھیں گے تو میں ان کو کیا کہوں گا، تو خداوند کہتے ہیں کہ ان کو کہنا کہ میں جو ہوں سو میں ہوں نے تجھے بھیجا، یہی میرا نام ہے، تو اس نام سے میں جانا جاؤں گا۔ اور خداوند یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھو کہ میں وہی ہوں۔ اچھا اب یہ جو وہی ہوں اس کو جب ہم دیکھتے ہیں سو یہ جو عبرانی متن کا ترجمہ جو یونانی متن میں ہوا ہے نا، نئے اور پرانے عہد نامے کا جو ایک ہی ہمیں متن ملتا ہے وہ ہے سیپچاجنٹ، LXX بھی کہتے ہیں اس کو، اور یہ وہ ترجمہ ہے جو پرانے عہد نامے کا یونانی زبان میں۔ سو یہاں پر ٹرم یوز ہوئی ہے ایگو ایمی، ایگو ایمی کہ میں ہی ہوں، میں وہی ہوں۔ انگلش نے کیا آئی ایم ہی، آئی ایم ہی یعنی کہ میں وہی ہوں، کسی کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سیم ورڈنگ خداوند نے یسوع مسیح نے استعمال کی ہوئی، اور جو یوحنا کی انجیل 8واں باب ہے وہاں پر فقی فریسیوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میں وہی ہوں، بالکل یہی ایگو ایمی۔ وہ کہتے ہیں کہ تو کون ہے، تو کس کے بارے میں کہتے ہیں؟ تو خداوند وہاں پہ کہتے ہیں میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا چلا آیا، اور یسایہ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں شروع سے ہی، جو ابتدا سے انتہا کی خبر دیتا ہوں، میں شروع سے جو تم سے کہتا ہوں، کیونکہ کوئی نبی پیغمبر شروع سے نہیں کہتا آیا، ہر کوئی اپنے وقت پر پیدا ہوا اور مر گیا، اس کو ایک خاص کلام ملا تھا، خاص حصہ ملا تھا، خاص اس کا ایک خدمت تھی، لیکن جو شروع سے کہتا آیا وہ سب کے وسیلہ سے کہتا ہے، وہ خدا کی ذات ہے، اور یسوع مسیح اپنے آپ کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے گا بڑا خوبصورت والا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں، اس لیے میں نے تم سے کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ انہوں نے اس سے کہا تو کون ہے؟ یسوع نے ان سے کہا وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں۔ تیری میں شروع سے تم سے کہتا آ رہا ہوں، ایگو ایمی میں ہی ہوں، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ آگے سنیں، کہتے ہیں مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں، وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے، وہ سمجھے ہی نہیں، لیکن کلام نے خود ہی کھول دی بات کہ وہ کیا کہتا ہے، باپ کی نسبت کہتا ہے۔ خداوند کہہ رہے ہیں اگر میں وہی ہوں تو میں وہی باپ ہوں جو شروع سے کہتا آیا۔ اور یسایہ 43:10 میں یہی کہہ رہے ہیں، باپ ہی کہہ رہا ہے میں ہی یہوہ ہوں، میں ہی وہی ہوں۔ آمین۔ کتنی بڑی مکاشفہ ہے یہ کہ یہ یسایہ کی کتاب سے خداوند بتاتے آ رہے ہیں۔ اچھا اور پھر ایک اور یسایہ کا حوالہ دیکھیں، خوبصورت یسایہ 48:16، ہاں جی، یہاں پہ لکھا ہے میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا۔ کس نے نہیں کیا جی؟ یہوہ خدا کہہ رہا ہے، کہتے ہیں میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا۔ اور یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا چلا آیا۔ آگے سنیں، لکھا ہے جس وقت سے وہ تھا میں وہی تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ کہتے ہیں جس وقت وہ تھا میں وہی تھا۔ تو یہ تو کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے اپنے آپ کو کسی کے ساتھ۔ میں جب اس کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے تو بالکل یوحنا ایک دم میں سے کھل گیا کہ یہ تو یوحنا ایک کی بات ہی ہو رہی ہے۔
وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، اور اسی کے وسیلے سے ہر ایک چیز پیدا ہوئی۔ آمین۔ اور اسی کو پھر وہ آگے جا کے کہتا ہے کہ وہی مجسم کلمہ ہے۔ تو یہ تو بالکل وہ بات، اور یہاں پہ یہوہ خدا کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ فرق وہ ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس وقت سے وہ تھا میں وہی تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے، اب یہاں پہ بھی دیکھیں تین پرسنالٹیز ادھر ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، خداوند، ادونے کا ورڈ یوز ہوا ہے عبرانی میں، خدا یہوہ کا ورڈ یوز ہوا ہے ادھر، اور اس کے بعد روح، اسپرٹ، خدا روح بھی ہے۔ تو یہ دیکھیں، روح، پاک روح، یہوہ اور ادونے سے مراد پتہ کیا ہے؟ ادونے خداوند کے معنوں میں، ادھر بھی خداوند لکھا ہے، نئے عہد نامے میں خداوند کا ورڈ یوز ہے کہ اسی یسوع کو جسے تم نے مسلوب کیا، خدا نے مسیح بھی کیا، خداوند بھی کیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو کوئی ایمان لائے گا کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، وہ نجات پائے گا۔ سو خداوند 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 اسی لیے اتنا استعمال ہوا ہے کہ وہ ہی مالک اور خالق ہے۔ یسوع مسیح کی ذات خدا کے برابر ہے، خداوند ہے، وہ ادونائے ہے، جیسے ہم نے زبور 2 سے دیکھا تھا، ہے نا، اور ایک اور بھی ہم نے زبور دیکھا تھا کہ وہاں پہ بھی کہ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس پر بٹھا چکا، خداوند نے میرے خداوند سے کہا، وہاں پہ بھی ادونے کا ورڈ یوز ہوا ہے، یہوہ سیڈ ٹو ادونے، یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے۔ تو یسایہ نبی کے صحیفے سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خداوند کی ذات اقدس کے اندر جو شراکت ہے، کثرت ہے، وہ بار بار بیان کر رہا ہے، اور وہ ایگزیکٹلی جو اس کا خادم ہے، جو مقدس خادم ہے، اس کی طرف اشارے کیا جا رہے ہیں۔ آمین۔ اور دیکھیں یسایہ 45، اب دیکھیں وہاں پر فلپیوں میں کوٹ ہوا ہے، وہ اس کے علاوہ کوٹ ہوا ہے رومیو میں کوٹ ہوا ہے، اور وہاں پہ ہے کہ ہر ایک گھٹنا میرے ہی آگے جھکے، یہوہ خدا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں خداوند نے یہ نہیں کیا، سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں، آئے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں تم میری طرف متوجہ اور نجات پاؤ، میں خدا ہوں، کیونکہ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی، میرے حق میں ہر ایک کہے گا یقیناً خداوند ہی میں راست بازی اور توانائی ہے۔ اور فلپیوں 2:10 کہتے ہیں تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ آمین جی۔ تو یہ دیکھیں کہ یسایہ 45 ہے، اور فلپیوں میں کوٹ ہو رہا ہے، رومیو میں بھی کوٹ ہو رہا ہے یہی حوالہ۔ تو وہاں پر یہوہ خدا کہہ رہے ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا، اور پالوس کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہر ایک گھٹنا مسیح کے آگے جھکے گا، یسوع کے آگے جھکے گا، اور جو اقرار کرے گا کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے وہ نجات پائے گا۔ اور یہی کلام خداوند نے یسایہ میں بھی یہی کہا، کہتے ہیں چھڑانے والا میں ہوں، فدیہ دینے والا میں ہوں، نجات دینے والا میں ہوں، اور سارے کا سارا کام نجات کا، فدیے کا، چھڑانے کا وہ مسیح کی ذات نے کیا ہے۔ آمین۔ سو یہ ہے ہمارا ایمان، جب ہم مسیحی کہتے ہیں نا کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، ادونائے ہے، ادونائے میرا بادشاہ، میرا جس کے ساتھ میرا تعلق ہے، جو جسم میں رہ کے میری طرح، جس نے مار کھائی ہے، میری طرح آزمائشوں میں سے گزرا، اس لیے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جیسے ہم کسی انسان کے ساتھ رشتے میں نہیں آ جاتے ہیں، جس کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، خوشی بانٹتے ہیں، یہ بالکل وہ بات ہے۔ اس لیے ہم مسیح کی ذات کو کہتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ ہمیں جوڑتی ہے، وہ اس لیے خدا کے برابر ہے۔ کوئی خدا کے پاس آپ کو نہیں لے کے جا سکتا سوائے یسوع مسیح کے اور اس کے پاک روح کے۔ آمین۔ آئی ہوپ کہ آج آپ نے کوئی نئی بات ضرور سیکھی ہوگی۔ گاڈ بلیس۔